إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما
ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، اور دبی ہے آگ جگر میں مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ قرآن کریم سے جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور آج کے اس اجلاس میں جو اسی آیت کی تناظر میں کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش اور اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دولت، جو دین، جو قرآن کریم اور جو شریعت دیا، جس کے ہم اور آپ مکلف بنائے بھی گئے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے وہ تمام چیزیں، وہ تمام اوامر و نواہی بیان فرما دیے جن میں ہمیں اور آپ کو مبتلا بھی کرنا ہے، اور ہم سے پہلے جو قومیں آئی مبتلا ہو بھی چکی، اس لیے کہ دنیا کا بھی یہ دستور رہا ہے ہمیشہ سے کہ جب کوئی چیز زیادہ پیاری ہوتی ہے یا اس کے اندر اگر کوئی کشش پیدا کرنی ہو، اس کو لوگوں کے نگاہوں میں مہذب بنانا ہو، بہتر بنانا ہو، تو اس کو تراش و خراش کے ذریعے سے پھر ایک چمکیلا شے بنایا جاتا ہے۔ سونے کی ڈلی ہو اس وقت تک اس کی قیمت نہیں بڑھتی جب تک کہ اسے سونار اپنے آگ پہ تپا کر کے خالص سونا اس کا نہ نکال لے۔ لوہے سے کوئی اوزار بنانا ہو تو اس کو آگ پہ تپایا جاتا ہے۔ کسی لکڑی کا دستہ اگر اپنے کٹنی میں لگانا ہو، کدال پھاوڑے میں لگانا ہو، پھر اس کو بھی تراشا جاتا ہے۔ ہر شے کی جو قدر ہوتی اس سے پہلے اسے ایک امتحان سے، ایک آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ بغیر امتحان کے، بغیر آزمائش کے کوئی آدمی یوں ہی اگر اپنے آپ کو بلندیوں پہ دیکھنا چاہتا ہو پھر یہ تو بیکار سمجھا جائے گا۔ اسکول خواہ چھوٹا ہو بڑا ہو، مدرسے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ہر ایک کے اندر یہ بھی قانون ہے تمہیں ترقی اسی وقت ملے گی جب امتحان پاس کرو گے۔ پھر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے کہ میری ساری کتابیں، جو درسی کتابیں میں نے پڑھی ہے، جس کا امتحان دینا ہے، مجھے تیاری اچھی طریقے سے کرنی ہوگی۔ پھر تو وہ شاید سونا بھی بہت دیر تک بھول جاتا ہے، کھانا پینا، یہ تمام چیزیں اگر اسے مکمل طریقے سے پوری تیاری کے ساتھ اگر جانا ہو، اپنے کلاس میں فرسٹ آنے کی کوشش ہو، تو وہ آدمی اسی قدر محنت کر رہا ہوتا ہے۔
الغرض امتحان سے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انہی تمام چیزوں کو بیان فرما دیا۔ آزمائش آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرما دیا کہ اے لوگو، میں تیری آزمائش کروں گا، میں تمہیں آزماؤں گا۔ جس قوم کو، جس انسانیت کو یہ پہلے بتا دی گئی ہو، یہ پہلے اطلاع دے دی گئی ہو کہ تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا، جب تم اللہ کا پیارا بندہ بننا چاہو گے یا جنتی بننا چاہو گے، تمہاری اوپر آزمائش الہی ضرور آئے گی۔ یہ عرش والے کا دستور ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ کوئی پروفیسر ہو، کوئی آفیسر ہو، کسی بھی اپنے نوکر کو، اپنے یہاں کام کرنے والے کو جب تک کہ اس کو آزما نہیں لیتا، اپنے تجوری کی چابی اس کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ آزمائش وہاں بھی ہوتی ہے، اعتبار لیتا ہے، اعتماد لینا چاہتا ہے کہ میں یہ دیکھوں میرا یہ بندہ کتنا زیادہ میرے اوپر اعتماد کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کبھی اچھائی دے کر، دولت دے کر، صحت یابی دے کر، فراوانی نعمت دے کر میں تیری آزمائش کیا کروں گا۔ کبھی تیرے اوپر مصیبت آئے گی، کبھی بیماری لگے گی، کبھی دولت کے اندر کمی آئے گی، کبھی پریشانیاں دنیاوی آئے گی، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے میں تیری آزمائش کروں گا۔ ہر دو شے میں جو بندہ کھرا اتر جاتا ہو، جس نے اپنے آپ کو امتحان میں کھرا اتار لیا ہو، وہی بندہ اللہ رب العالمین کا قریبی بنے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور لوگوں خلیل کو بھی اللہ نے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، فرمایا اس کی رب نے آزمائش کی، ابراہیم علیہ السلام کو سراپا آزمائشوں میں ڈالا، لیکن ایک بھی آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام ناکام نہ نکلے۔ خود گواہی ربی کریم نے دے دی، یوں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کی رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، آگے فرمایا بِكَلِمَاتٍ، کئی ذریعے سے آزمایا، کئی طریقے سے آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، نتیجہ یوں نکلا اللہ والو اور پنڈال کے نیچے بیٹھے لوگوں، فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تمام آزمائشوں میں کامیاب نکلے۔ پھر آواز آئی عرش سے، انی جاعلک للناس، انی جاعلک للناس اماما، او میری ابراہیم، او میری خلیل، میں یوں چاہتا ہوں تو پوری دنیا کی تمام لوگوں کا امام بناؤں، رہنما بناؤں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، قال ومن ذریتہ قال لا
ينال عهد الظالمين۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، الہ العالمین، اور پروردگار عالم، جس نے مجھے اتنا آزمایا، جس نے میری اتنی آزمائش کی، آج میری دعا کی قبولیت کا اگر وقت ہو، میں یہ دعا کرتا ہوں، اور ربی کریم میری ذریت میں سے بھی امام میری طرح بنا دینا، ہمنوا بنا دینا، رہنما بنا دینا۔ اسی وقت آواز آئی، قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو یہ میرا عہد نہیں، یہ پیمان نہیں، یہ لوگوں کے لیے جو میری نہ مانے، جو آپ کی تابعدار نہ بنے، جو دین حنیف کو اپنا کر کے اس کی تابعدار اپنے آپ کو نہ بنائے۔ یوں لاکھوں دنیا میں مسلمان بن کے آنے والے، اپنے آپ کو مسلمانوں کا نام رکھنے والے ملیں گے، مسلمانوں کی خاندان میں جینے والے ملیں گے، لیکن لوگوں چہرے تو راتوں دن سجایا کریں گے، ہر چیز کے اندر صفائی کیا کریں گے، لیکن کدورت دل میں آئے گی، کدورت اور غلاظت دل میں آئے گی، حسد کینے کپٹ سے دل برباد ہوا بنا بیٹھا ہوگا۔ یوں کہہ دیا کسی شاعر نے کہ بظاہر تو ہر شے میں بھی حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ چہرے پہ کچھ ہوا کرتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، منہ پہ کچھ بولتا ہے، آدمی غائبانہ کچھ بولا کرتا ہے، کسی کا اندازہ نہیں کون آدمی آپ کا دوست بنا ہے، کون دشمن بنا ہے، کس کی دل میں منافقت چھپی ہے، کون حاسدین میں شامل ہے، کون حسد کرنے والا ہے، کسی کا اندازہ نہیں۔ یوں تم ملنے والا سارا آدمی آپ سے مسکرا کے ملا کرتا ہے، پتہ کیسے لگے؟ دل پہ نظر جس کی پڑتی ہے، عرش والا ہے وہ کل قیامت میں حساب لینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا، قال لا ینال عہد الظالمین، یہ جو پیمان ظالموں کو نہیں ملے گا، صرف نام کے مسلمان بننے والوں کو نہیں ملے گا، مسلمانوں کا نام رکھنے والوں کو نہیں ملے گا، جب تک کہ اعمال کے اندر درست وہ نہ بنیں گے۔ یوں کہہ دیا کہ بن اللہ کی محبت کی جینا نہیں اچھا، بن اللہ کی محبت کی جینا نہیں اچھا، اور جس دل میں ہو کینہ تو سینا نہیں اچھا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا، انہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں کو جاننے والا ہے، دل تیرے پاس موجود ہے، دل تمام لوگوں کو ملا ہے، لیکن اسی کے اوپر نظر اللہ کی پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، او لوگوں، میں تیرے چہرے کو بنانے والا ہوں، پھر بھی تیرا چہرہ نہیں دیکھتا، میں تمہیں مال دینے والا ہوں، تیری مالداری کو میں نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، مگر ربی کریم یہ دیکھتا ہے تیرا دل صاف ہے کہ نہیں، عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، دل صاف ہے کہ نہیں، ایک اللہ کی وحدانیت ماننے والا ہے کہ نہیں، نماز پڑھنے والا ہے کہ نہیں، کیا نام رکھ لیا پھر بے نمازی بنا پھرتا ہے، ایسا مسلمان نام کا مسلمان ہے، کسی کام کے نہیں۔
فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو آدمی دنیا میں ہوش و حواس کی عالم میں یوں کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ آواز لگائی، جن لوگوں نے یہ اقرار کر لیا، کیا اقرار کیا؟ ربنا اللہ، میرا پالنے والا، روزیاں دینے والا، ہواؤں کا چلانے والا، تقدیر کا بنانے والا، قیامت قائم کرنے والا، تمام چیزوں کی پرورش کرنے والا میرا رب بھی کریم ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے یوں اقرار کر لیا میرا رب، میرا اللہ رب العالمین ہے، اور آگے یوں بیان فرمائے ثم استقاموا، پھر اسی کے اوپر جم گئے، پھر ادھر ادھر نہ جا کے، پھر دائیں بائیں نہ دیکھے، پھر اس کی تشریح میں آتا ہے، پھر احادیث مبارکہ کو دیکھتا ہے، شریعت میں جو چیزیں بتلاتی اسی پہ چلا کرتا ہے، جس راہ کی رہنمائی کی قرآن و احادیث نے اسی پہ چلا کرتا ہے، جس راہ کی بارے میں یوں کہہ دیا ہے کہ راستی سیدھی سڑک ہے جس میں چلتا ہے بندہ، جو جنت کی طرف جانے والی راہ ہوتی ہے وہی بندہ اس طرف چلا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم استقاموا، پھر اسی پر قائم رہ جاتا ہے، ایک پل کے لیے بھی اللہ کی احکام کو نہیں بھلاتا، اپنے دین کو نہیں چھوڑتا، اپنے دل کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتا، اپنے دل کے اندر خیانت نہیں آنے دیتا، حسد کینے کپٹ نہیں آنے دیتا، جو اللہ رب العالمین نے جینے کی سلیقی تھی سکھلائے اسی سلیقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنتا ہے۔ آج ہم میں آپ میں مصیبت کا ایک جھٹکا لگا، فوراً شرک میں مبتلا ہو گئے، اور اگر ذرا سی بات آپس میں ہو گئی پھر تو نہ جانو کہ کتنے ہمارے گروپ سے بن جایا کرتا ہے، کتنی کمیٹیاں بن جاتی، اور وہ کہتا ہے میں کسی سے کم تھوڑی ہوں، اپنی گردن نہ جھکائی، کسی کی بات نہ مانی، اکڑ میں رہ گئے، گھمنڈ میں رہ گئے، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ آزمائشیں کسی بھی طرح کی بن کے آ سکتی ہے، فرمایا کہ جو لوگ اس کے اوپر استقامت اختیار کرتا یعنی ہمیشگی اسی پر کر دیتا ہے، پھر ایک پل کے لیے بھی گناہ نہیں کرتا، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے 100 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ تلہ کر کے اپنے رب کریم کو منانا چاہتا ہے، اور جب جب زندگی میں گناہ یاد آ جاتے تو فوراً اللہ کے سامنے روتا ہے، الہی یہ گناہ مجھ سے ہو گیا۔ فرمایا جب اس کی موت کا وقت آئے گا تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے آئیں گے، اور فرشتے آ کر اس کی سامنے یہ آواز لگائیں گے، گھر میں اماں بھی موجود ہے، ابا بھی موجود ہے، بھائی موجود ہے، بیوی موجود ہے، بیٹے موجود ہے، سارا خاندان سامنے موجود ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، مرنے والا دیکھ لیتا ہے، فرشتہ آیا آ کر کے اس بندے کو، بندے الہی کو بشارت دیتا ہے، کہتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خواب کرو نہ دنیا چھوٹ جانے کا غم کرو۔ دونوں شے اس بندے کو سمجھاتا ہے،
خوف بھی نہ کر کہ آنے والی زندگی میں، آنے والے وقت میں تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور دنیا میں جو چیزیں تجھ سے چھوٹ کے جا رہی ہیں وہ چھوٹنے کا غم نہ کر، ڈر بھی نہیں، افسوس بھی نہ کر۔ فَمَا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ پھر وہ یوں بشارت دیتا ہے، میں تمہیں اس جنت کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے۔ آج تو نے اپنی زندگی کی خاتمے کی وقت میں پہنچ گئے ہو، اپنی زندگی اللہ کی رضا مندی میں گزاری، اللہ رب العالمین کی تمام آزمائشوں میں کامیاب نکلے ہو، آ جاؤ بشارت لے لو، تیری آنکھ بند ہوگی، جنت کی نعمتیں ملے گی، قبر کی گھڑی وہ وقت ایسی گزر جائے گا، یوں معلوم ہوگا بھی دنیا میں جیسی ایک بندہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اتنی ہی دیر میں اس بندے کی قبر کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور صحابہ کرام میں جو مصیبتیں آئی، جو پریشانیاں آئی، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کے سائے میں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور میں نے شکایت کر دی کہ اتنی مصیبت ہمارے اوپر آ رہی ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، الا تستنصر لنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہمارے لیے آپ مدد طلب نہیں کریں گے؟ الا تدعو لنا، کیا ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا نہیں کریں گے کہ اتنی پریشانی آئی، اتنی مصیبت آئی، ان مصیبتوں کی ٹل جانے کی دعا کر دیجیے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگ لیجیے۔ آج سارے مسلمان پریشان ہیں، الا تستنصر لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ کی مدد طلب نہیں کریں گے؟ الا تدعو لنا، کیا ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کریں گے کہ ہماری مصیبت دور کر دے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کی سائے میں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، میری بات سنتے ہی آپ سیدھے بیٹھ گئے اور یوں کہنے لگی، لقد کان من قبلکم، آؤ میرے صحابی، اتنی مصیبت سے گھبرا جانے والے، اتنی پریشانیوں سے گھبرانے والے، یاد رکھو تم سے پہلے ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتی تھی، ایسی قوم کی لوگوں میں جو اللہ کی ماننے والے نہ تھے، ان کو زمین میں دینداروں کو، کلمہ ادا کرنے والوں کو، اللہ کی ماننے والوں کو، ایمان لانے والوں کو زمین میں گاڑ کر اس کی سروں پہ آرے رکھی چلائے 2 ٹکڑے میں تبدیل کر دیے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک پل کے لیے بھی اللہ رب العالمین کے دین سے اپنے آپ کو انحراف کا شکار نہ ہونے دیا۔ جو ایمان لے آتے تھے زمین میں گاڑ کر ان کے سر پہ آرا رکھتے، اور وہ آرا جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے وہ آرا رکھ کے اس کی سر پہ چلاتے، اور لوگ نظارہ دیکھتے، پوری قوم نظارہ دیکھتی رہتی،
اس کی سر پیارا چلتا، چہرہ کٹا، سینہ تک کاٹتے ہوئے آیا، پیٹ کاٹا، اسی طرح سے اس کی بیچو بیس ہے، دو ٹکڑے میں تبدیل ہو گئے۔ پھر لوہے کی کنگیاں لائی جاتی اور اس کے گوشت پوست کو ایسی کھینچ لیتے جس سے آدمی اپنے بال میں کنگیاں چلایا کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی چیزیں اس کو اس کے دین سے پھیر نہیں سکتی۔ اور آج ہلکا مصیبت آئی، پریشان ہو گئے۔ فَمَا حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا یہ گمان کر بیٹھے ہو، یہ سوچ بیٹھے ہو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان کا نام رکھ لیا، اب جنت مل جائے گی؟ کیا یقین بنا بیٹھے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، یہاں تک کہ تمہارے پاس ابھی وہ مصیبت، وہ پریشانی نہیں آئی جو تم سے پہلے قوموں کو آ چکی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں مصیبت آتی قحط سالی کی شکل میں، وباؤں کی شکل میں، پریشانیاں بیماریوں کی شکل میں۔ انہیں جھنجھوڑ دیا جاتا، پریشان ہو جاتے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ زلزلے میں اپنے اندر ایک ایسی لرزہ برہنگامی احساس کرتے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ اب جان نکلے گی، اب موت آئے گی۔ زلزلو کہا گیا، جھنجھوڑ دیا جاتا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، وہ آواز لگاتے کہ یا اللہ، نبی بھی، پیغمبر بھی، ان کے ماننے والے بھی، کہ اے اللہ مدد کب آئے گی؟ تب آواز آتی، یاد رکھو اللہ رب العالمین کی مدد قریب ہے۔ دنیاوی مصیبت پا کر اگر اخروی نعمتیں تمہیں مل جانی ہے، اخروی آرام اور راحت مل جائے گی، تو دنیا کی یہ مصیبت پھر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے کہ دنیا میں آدمی مصیبت میں پڑتا ہے تو وہ مصیبتیں کچھ ہی دنوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ان مال عسر یسرا کہا گیا کہ تنگی پھر آسانی آتی ہے، کبھی فراخی آتی ہے اور کبھی تنگ دستی آ جاتی ہے، کبھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور کبھی اس کو خوشی لاحق ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے اور دنیاوی زندگی یوں ہی کٹتی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی مصیبتیں کم نہ دیکھی، اور اللہ والو جنت اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا ہم اور آپ آج سمجھ بیٹھے ہو۔ بندہ سود کھا رہا ہے پھر بھی سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہوں، کسی کو کوئی عہدہ ملا، کوئی کام کرنے کے لیے رشوتیں لیا کرتا ہے پھر بھی سمجھتا ہے میں جنتی ہوں، بیٹے کی شادی کرے گا، جہیز کی مانگ کرے گا، اس لعنت کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا اور پھر بھی یوں کہتا ہے میں تو حاجی آدمی ہوں۔ ہر طرح کی عیش آرام کے طلبگار ہم بنے، پھر جنتی بننے کے ٹھیکیدار بھی ہم بن گئے۔ صحابہ کرام میں آپ یوں دیکھ لیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام پر جو کتنی مصیبتیں آئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کلمہ ادا کیا، لوگ گلیوں میں گھسیٹتے تھے، مارتے تھے، ان کا جو مالک تھا وہ راتوں دن مارتا تھا۔ ذوالنیرہ کو اسلام لانے کی جرم میں اتنا مارا اندھی ہو گئی۔
اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کا واقعہ بالکل مشہور ہے، آئے دل ہم اور آپ سنا کرتے. لیکن آدمی آج عبرت کی نگاہ سے یا بصارت سے کب دیکھتا ہے؟ یوں ہی آدمی آج اگر تقریر بھی نہیں سنتا ہے، صرف لذت اور لطف اندوزی کے لیے سنتا ہے. اسے مزہ آتا ہے، جی دیکھو کیسا بیان کیا. عمل میں سارے پیچھے ہو گئے. آج معاملہ بالکل صحابہ اکرام کے زمانے کا معاملہ اور آج کے زمانے کا معاملہ دیکھو بالکل برعکس ہو گیا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ اکرام اگر کوئی آیت سنتے یا احادیث مبارکہ سنتے، پہلے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے، پھر یہ کہتے کہ کوئی اور کام سنیں گے. لیکن آج ہم اور آپ رات و دن سننے سنانے کا یہ موقع مل جاتا ہے، عمل بالکل نہیں. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں، آپ سے پہلے، تم لوگوں سے پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے اپنے پاس ایک جادوگر، ایک جادو کرنے والا بڑا ہی جادوگر رکھا ہوا تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، امید ہی بنی کہ شاید اب میرا آخری وقت آ گیا ہے. جب آدمی بچپن کی عالم میں ہوتا ہے، امید ہی رہتی ہے جوانی آئے گی، شاید ابھی موت نہیں آئے گی. جب جوانی آ جاتی ہے پھر امید لگتی ہے ابھی تو مجھے نہیں مرنا ہے جب تک کہ میں بڑھاپے کی عالم میں نہ چلا جاؤں. حالانکہ موت کی کسی کو خبر نہیں، کسی کو پتہ نہیں، لیکن اللہ والوں جب بڑھاپا آ جاتا ہے پھر کسی شے کی امید نہیں بنتی. لوگ کتنوں تمنا کر بیٹھے، جتنے بھی آرزویں کر بیٹھے، پھر وہ گیا وقت آتا نہیں، وہ جوانی آتی نہیں، بچپن آتا نہیں. بڑھاپے کی بعد ایک چیز کی امید لگی ہوتی ہے، موت کب آ جائے گی. جادوگر نے بھی سوچا اب میں بڑھاپے کے عالم میں آ گیا ہوں، مجھے بھی موت آ جائے گی، میرا جادو مجھے موت سے بچا نہیں سکتا، مجھے اس چنگل سے چھڑا نہیں سکتا. اس نے بادشاہ سے ایک مانگ کی اور کہنے لگا کہ کوئی مجھے ایک ایسا لڑکا دے دو جو نہایت ذہین ہو، عقل مند، چالاک ہو، ہوشیار ہو، تاکہ میں اس کو جادو سکھلا دوں اور یہ میرا جادو نسلاً بعد نسل دنیا کے اندر قائم رہے، میرے جانے کے بعد بھی یہ قائم رہے. روایت میں یوں آتا ہے، مسلم شریف کی 3005 نمبر کی شاید یہ حدیث ہے، اس بادشاہ نے ایک لڑکا، نہایت ذہین لڑکا کھوج کر کے دے دیا اور اس کو ایک کام لگا دیا کہ روزانہ اس ساحر، اس جادوگر کے پاس جانا اور جادو سیکھنا ہے. اتفاق یوں ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دینداری دینے پہ آ جاتا ہے، پھر تو ابو جہل کے بیٹے کو بھی دینداری دے دیتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ایمان چھین لیتا ہے تو خواہ وہ نبی کے چچا ہی کیوں نہ ہو، دین اور یہ ایمان، یہ اسلام نصیب نہیں ہوتا ہے. جب وہ بچہ روزانہ جانے لگا، اتفاق سے راستے میں ایک ایسا عالم، ایک راہب رہتا تھا جو دیندار تھا، اللہ والا تھا.
یہ روزانہ جادوگر کے پاس جاتے اور آتے، اس راہب کے پاس بیٹھتے اور یہاں بھی علم حاصل کرتے۔ گھر سے شکایت آئی کہ جادوگر کے پاس جب جادو سیکھ کر کے آتے اور سیدھے گھر کیوں نہیں آ جاتے، دیر تیری کیوں ہوتی؟ اسی طرح سے جادوگر کے پاس جاتا تو وہاں جادوگر شکایت کرتا کہ دیر سے کیوں آتا ہے، جلدی کیوں نہیں آتا ہے۔ اور دیر ہونے کی وجہ تھی وہی راہب کے پاس، وہی عالم کے پاس یہ بیٹھتا تھا جس وجہ سے دیر ہو جاتی تھی۔ انہوں نے یہ شکایت جا کر ان کے پاس رکھی۔ انہوں نے کہا دیکھو، جب گھر والے پوچھیں تو کہہ دینا جادوگر نے روکا تھا، اور جب جادوگر پوچھیں تو کہہ دینا کہ گھر والے نے آج روک کر کے دیر کرا دیا۔ معاملہ یوں چلتا رہا، ایک دن ایسا آیا اپنے گھر کو جانے لگے، راستے میں ایک ایسا جانور پڑا ملا جس کی وجہ سے راستے بند ہو گئے تھے۔ کوئی آدمی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیں، دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں وہ وقت پا گیا ہوں جب کہ میں آزما لوں کہ آیا وہ جادوگر صحیح ہے یا راہب جس کے پاس میں علم لیتا ہوں یہ راہب صحیح ہے۔ آج میں یہی آزمانا چاہتا ہوں۔ اور سارے لوگ کھڑے تھے راستے میں، جو ادھر ہیں ادھر ہیں، ادھر ہیں تو ادھر ہیں، کوئی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے۔ ایک ایسا جانور یا اژدہا بیچ میں پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت بالکل رک گئی تھی۔ ایک بچہ گیا، ایک پتھر اٹھایا، کنکر اٹھا کے یوں کہنے لگا، الہی اگر راہب کا علم ٹھیک ہے، اگر راہب کی علم سے تو راضی ہے، اگر اس نے مجھے صحیح دین سکھلایا ہے اور جادوگر غلط بھی ہے، اور پروردگار عالم تو آج میں کنکر سی جانور کو مارتا ہوں، اسے موت دے دے۔ روایت میں یوں آتا ہے، یہی کہہ کے بچے نے جب وہ جانور پہ مارا، جانور مر گیا، پھر لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب یقین آیا جادوگر صحیح پہ نہیں ہے، وہ راہب جن کے پاس میں بیٹھا کرتا ہوں وہی صحیح پہ ہے۔ خوشی کے مارے پھولے نہ سمایا، راہب کی پاس جا کر بیان کرنے لگے اور کہنے لگی کہ او میرے عالم اور میرے استاد جی، میں نے ایسی ایسی آزمائش کی، آج میں نے آزمائش میں کھرا آپ کو پایا، حق بھی آپ کو پایا۔ وہ کہنے لگی کیسا کیا معاملہ ہوا؟ جب سارا معاملہ بیان کر دیے وہ کہنے لگی کہ آج تو اپنے ایمان میں کامل ہو گئے ہو، آج سے تیری آزمائش بھی شاید شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جس آدمی نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہے، جو بھی دین پہ چلنا چاہا ہے، اس دین پہ مصیبتیں آئی ہے، اس دین پہ آزمائشیں آئی ہے، تو اس سے بھی آزمائش کا ہونا طے ہے۔ اور ایک بات بتلا دیا، وہ کہنے لگا جب تیرے سامنے کوئی آدمی آ جائے، کسی پریشانی میں ہو، کسی بھی حال میں میرا نام بیان نہ کرنا، میرے بارے میں نہ بولنا۔ اور اب وہ بچہ ایسا کامل ایمان والا بن گیا کہ جب کوئی آدمی کوئی بیمار لے کر کے آتا تھا، مثلا کوئی آدمی اندھا ہو، کوئی کوڑھی کے بیماری میں ہو، اس بچے کے پاس آتا، کہتا مجھے ٹھیک کرو۔ یہ بچہ کہتا تھا اگر تو اللہ پر ایمان لے آؤ گے میں اس سے دعا کروں گا، میں شفا دینے والا نہیں ہوں، میں مشکل کشا نہیں ہوں، شفا دینے والا، مشکل کشائی کرنے والا وہی میرا رب ہے۔ اگر تو بھی آج اس پر ایمان لاتا ہے تو میں دعا کروں گا، شاید تجھے شفا ملے گی۔ اب وہ بچہ دعا کرتا، شفا مل جاتی۔
اب وہ جو بادشاہ تھا اس کی وزیر تک یہ بات پہنچی، اتفاق سے اس کے مجلس میں بیٹھنے والا یہ مشیر، مشورہ دینے والا اندھا تھا، اس بچے کے بارے میں سنا، لوگوں سے جب یہ چرچا ہوا وہ بھی دوڑے دوڑے آئے، کسی سہارے سے آئے اور یوں کہنے لگی میں نے سنا ہے تو بیماروں کو شفا دینے لگا، جس کی آنکھ میں بینائی نہیں، بینائی بھی تو واپس لانے پہ قادر ہے، اگر مجھے بینائی واپس لوٹا دو میں دیکھنے لگوں، یاد رکھو میں تو بادشاہ کا ایک خاص آدمی ہوں، دولتوں کے انبار میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں میں دنیا داری نہیں چاہتا، دنیا کی دولت سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میں یہ شرط لگاتا ہوں اگر تو اللہ پہ ایمان لائے گا میں اللہ سے دعا کروں گا شاید وہ تمہیں بھی شفا دے دے۔ اس نے ایمان لے آیا اور دعا کر دی، اس کی آنکھ میں بینائی آ گئی اور پہلے جتنا دیکھتا تھا اس سے زیادہ اسے اب نظر آنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زخم کی بیماری دی اور شفا جب دیا نا تو پہلے جتنے وہ تو نبی خوبصورت ہوا کرتے، خوبصورت ہوتے، پہلے سے زیادہ خوبصورت اللہ نے بنا دیا۔ دعا فرمائے، یہ جب جا کے بیٹھا بادشاہ نے دیکھا تو پریشان ہو گیا، تو اندھا تھا تجھے بینائی کیسے آ گئی؟ اب وہ کہنے لگا کہ میں نے فلاں کے پاس گیا اور اس طرح سے میں نے ایمان لے آیا، اب تو میرا رب نہیں ہو سکتا، میں نے رب کریم پہ ایمان لائے، اوپر والے نے عرش والے نے مجھے بینائی واپس کر دی۔ اب بادشاہ کہنے لگا کہ اگر میرے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، اس دین سے نہیں پھرتا ہے جس کے اوپر تو ایمان لا چکا ہے، میں تجھے ایسی سزائیں دوں گا کہ دنیا کے اندر عبرت بن کے رہ جاؤ گے۔ ایک مرتبہ جن کو کلمہ ادا کرنے کی لذت مل جائے، جن کو اللہ کی ایک وحدانیت کی لذت ملے، جس کو رب کریم کے اوپر مکمل یقین آ جائے، جنہوں نے استقامت اختیار کر لیا ہو، اپنے آپ کو مضبوط بنا لیا ہو، وہ تو پھر اپنے آپ کو ختم کر دینا پسند کرے گا، اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرانا پسند کرے گا، لیکن وہ آدمی دین سے پھر نہیں سکتا، چونکہ ان کو وراثت میں دین تو ملا نہیں۔ وہ سمجھ کے ایمان لاتے تھے، پڑھ کے ایمان لاتے تھے، جان کی ایمان لاتے تھے۔ بہرحال بادشاہ نے جب سزا دی، انہوں نے اس بچے کے بارے میں اور راہب کے بارے میں بتایا، جب بتا دیا ان کے بارے میں، وہ دونوں بلائے گئے، بچے کو بھی بلایا گیا اور بادشاہ نے بچے کے سامنے دونوں کو سر پر آرے رکھ کے چلا دیے، راہب کے سر پر بھی، اور جس وزیر نے ایمان لایا تھا اس وزیر کے سر پہ بھی آرے رکھ کے چلائے۔ کیوں؟ بچے کو دھمکی دیا اگر تو اس دین سے نہیں پھرتا ہے تو تیرا بھی حشر یہی ہونے والا۔ بچے نے بات نہ مانی، اب اسے پہاڑ پہ بھیجا، وہاں سے پھر واپس آیا، الغرض یہ کہ واقعہ بڑا لمبا ہے، سمندر میں بھیجا، وہاں سے بھی واپس آ گیا، لیکن بچے نے کہا کہ مجھے مار نہیں سکتے ہو، مجھے بچانے والا، مجھے حفاظت کرنے والا، مجھے زندگی دینے والا اے بادشاہ تو نہیں ہو سکتا، میرا رب ہے، عرش والا ہے، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو پھر میری بات تجھے ماننی ہوگی۔ کہا کیا مانوں؟ کہا ایک میدان میں تمام لوگوں کو جمع کرو، ایک درخت سے مجھے باندھ دو اور میرے ترکش سے تیر نکالو اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کے مارو، بسم اللہ رب الغلام یہ کہہ کے مارو کہ میں اس بچے کے رب جو اللہ ہے اس کے نام لے کر مار رہا ہوں،
تب تک تم نہیں مار سکتے جب تک تم یہ نہیں کہہ دو گے۔ میدان میں جمع کیے گئے، ایک تیر مارا، اس کے کن پٹی میں جا کے لگا اور بچے نے یہاں پہ ہاتھ رکھا، پھر یوں ہی دم توڑ دیا، اور جتنے وہاں پہ میدان میں لوگ تھے سارے لوگ ایمان لے آئے۔ بہرحال یہ واقعہ بڑا پرمغز بھی ہے، عبرت والا واقعہ ہے۔ اللہ والو، مختصر وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج بھی ہمارے اوپر قدم قدم پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ آج ذرا دنیا کے اندر نظر دوڑا کے دیکھ لیں کہ دولت کے لیے آدمی کیسے مارا پھرتا ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچتا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، صرف یہ چاہتا ہے میرا بنگلہ بنے، میری کوٹھی، میری بلڈنگ بنے، میرے پاس اچھی سواری آ جائے، وہ پیسے جیسے بھی حاصل ہو، حلال سے حرام سے، رشوت لے کر سود لے کر، جیسے بھی ہو بندہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ والو، اگر دین میں صحیح طریقے سے استقامت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو، اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں، یا اللہ ہم سب کو دین میں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن انتظامیہ کمیٹی نے، کلیت الصالحات للبنات کے کمیٹی نے، یا اللہ جو کیندوا کے اندر اتنا بہترین پروگرام رچایا، اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے دامے دل میں قدم سخن اس میں حصہ لیے، سب کی اخراجات کو، سب کے خرچ کیے جانا کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام دنیا کے اندر اسلام کو ترقی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اور یا اللہ اسلام دشمنوں کا منہ کالا فرما، اور جو دنیا کے اندر جنہیں کاروبار نہیں کاروباری عطا فرما۔ پروردگار عالم جو مسلمان ہیں پکا سچا مسلمان بن کر 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے